قیمت میں اضافہ کرایا وہ سب کے سامنے. تو ہم یہ آج کہنا آئے ہیں کہ IMF اور ورلڈ بینک جو سالانہ اجتماع ہے اس میں ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے وہ اپنا راستہ تبدیل کریں, وہ اپنی پالیسیاں چینج کریں, اور اس میں سب سے جو بڑی اور بری پالیسی ہے وہ غیر ملکی قرضہ جات کی ادائیگی. غیر ملکی قرضہ جات کی ادائیگی میں پاکستان کے بجٹ کا 60% سے زیادہ حصہ جو ہے وہ اس وقت صرف ہو رہا ہے. ہم یہ مطالبہ کرنے آئے ہیں کہ IMF اور ورلڈ بینک تمام غریب ممالک سے پاکستان سمیت غیر ملکی قرضہ جات ان سے لینے سے انکار کریں, ان کی ادائیگیاں معطل کریں, چونکہ یہ جو قرضہ جات کی ادائیگی ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ غربت پھیل رہی ہے. پہلے فری شیخ صاحب انہوں نے بھیج دیا یہاں پہ, وہ جتنا پیسہ اکٹھا ہوتے تھے وہ غیر ملکی قرضہ جات کی ادائیگی میں دیتے تھے. اور اس پیریڈ میں جب یہاں پہ کرونا آیا ہوا تھا انہوں نے اس سال کی اس سے پہلے سال کی نسبت 25% زیادہ غیر ملکی قرضہ واپس کیا. جب ملک پر ایک آفت آئی ہوئی ہے, پھر اس سے بڑی آفت یہ موسمیاتی تباہی کی صورت میں 2022 کے دوران ہم نے خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں دیکھی, اور اس پیریڈ میں بھی انہوں نے وعدے بہت کیے, ایک وعدے پہ عمل نہیں ہوا. جو 10 ارب کا وعدہ کیا ان تمام ممالک میں, اس میں سے 1.5 ارب روپیہ ابھی تک پاکستان کو وصول ہوا. تو یہ بڑے جو سامراجی ادارے ان کا پاکستان کی طرف جو رویہ ہے وہ لوٹ مار کا ہے, ان کے خزانے کو لوٹنے کا ہے. وہ اپنے بندوں کو تعینات کرتے ہیں. ان کے کہنے پہ عمران خان نے اسٹیٹ بینک کو 100 کروڑ کو مختار کیا, جس کی وجہ سے تمام جو اقتصادی فیصلے تھے وہ ہونے شروع ہو گئے کہ جناب جو اسٹیٹ بینک جائے گا یہ روپے کی قیمت اس وجہ سے تیزی سے پاکستان میں ملی تھی. تو سماجی تحریکوں کے لوگ ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں. پاکستان کسان رابطہ کمیٹی نے اس ہفتے کے دوران مختلف سرگرمیوں کا اعلان کیا. کل ہم جو ہے وہ قصور میں ایک بڑا جلوس نکال رہے ہیں جس کا نام ہم نے رکھا مزدور حقوق کارواں. اور اس سے پہلے پچھلے ہفتے ہم نے شکارپور میں ایک بڑا کارواں کیا مزدوروں کی آواز بلند کرنے کے لیے. اور پرسوں لاہور میں ایک ہم عوامی ٹریبیونل لگا رہے ہیں IMF اور ورلڈ بینک کے خلاف. یہ لاہور اسکول آف لا جو ہے اس کے اندر ہوگا, جس میں جج بیٹھے ہوں گے, جس میں وکیل ہوں گے, جس میں گواہ پیش ہوں گے. ہم اپنا مقدمہ, غربت کا مقدمہ, عوام کا مقدمہ اس عوامی ٹریبیونل میں پیش کریں گے, جس میں پاکستان کے جو کچھ اچھے وکلا ہیں وہ بھی شریک ہیں. اور 14 تاریخ کو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن یہی عوامی ٹریبیونل جو ہے وہ منعقد کر رہی ہے. 12 اکتوبر کو ہم لاہور میں, شکارپور میں, کراچی میں, ملتان میں اور دیگر شہروں میں بڑے جلوس کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی آواز بلند کریں اور IMF اور ورلڈ بینک کو ہم یہ بتا سکیں کہ پاکستان کے لوگ آپ کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں. حکومت خوش ہو سکتی ہے, عوام خوش نہیں ہے. حکومت دیوالیے سے بچنا چاہتی ہے, عوام تو پہلے دیوالیے کا جو شکار ہو چکے. تین ممالک کے قرضہ جات ختم کریں. دوسرا ہمارا مطالبہ کہ جو موسمیاتی تباہی سے جو نقصان ہوا اس کی خلافی کریں. تیسرا مطالبہ ہے کہ جو تاریخی طور پر انہوں نے لوٹ مار کی ہے سامراجی ملکوں نے, پاکستان سمیت دیگر ممالک, وہ پیسے ادا کریں اور اس کی بھی خلافی کریں. اور چوتھا مطالبہ جو ہمارا کہ بجلی بنانے کے لیے فاسل فیول کا استعمال نہ کریں, یعنی نہ تیل سے یہ بجلی بنائیں, نہ گیس سے بجلی بنائیں, نہ کوئلے سے بجلی بنائیں. بجلی بنانی ہے ہوا سے بنائیں, پانی سے بنائیں اور روشنی سے بنائیں. جو بالکل فری چیزیں آپ کے پاس ہیں, مفت ہیں. بجلی کبھی پاکستان میں سستی نہیں ہو سکتی جب تک یہ IPPs کے معاہدے قائم ہیں. ان معاہدوں کو کینسل کیا جائے کیونکہ یہ بالکل ایک غیر منصفانہ معاہدے IPPs کے ساتھ ہو اور ان کو گورنمنٹ کی تحویل میں لیا جائے. اور پلس بجلی بنانے کا طریقہ کار چینج کیا جائے. یہ جب گیس سے بجلی بنائیں گے, جب تیل سے بجلی بنائیں گے, جب یہ کوئلے سے بجلی بنائیں گے, ماحول بھی خراب ہوگا اور اس کے علاوہ یہ مہنگی بجلی بھی بنے گی. ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت 1 سال میں پورے پاکستان کے اندر یہ جو سولر پینل ہے ان کے بنانے کا انتظام کرے
اور 1 سال کے بعد ہر گھر کو کہے کہ ہم آپ کو 5 لاکھ روپے سبسڈی دیتے ہیں، اپنی چھت کے اوپر سولر پینل لگائیں، بجلی کا مسئلہ 6 مہینے کے اندر پاکستان میں ختم ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا سولر کی طرف جا رہی ہے، یہ کولے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور کولا بہت نقصان دہ ہے ہماری تمام صحت کے لیے، فضا کے لیے، ماحول کے لیے۔ تو ہم یہ کہنے آئے ہیں ورلڈ بینک کو کہ ان اداروں کو آپ فائنانس نہ کریں جو فاسل فیول استعمال کر کے بجلی بناتے ہیں۔ فاسل فیول کا استعمال مکمل طور پر فوری جو ہے وہ بند کیا جائے۔ اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی حکومت ہے، نگران حکومت ہے، یہ بھی کچھ خیال کرے اور یہ بھی دینے سے انکار کرے کہ نہیں ہم دے سکتے قرضے، اور لیکن یہ سب کچھ اکٹھا کرتے ہیں قرضہ جات کو ادا کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے غربت میں مسلسل جو ہے اضافہ ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں انہوں نے سپر ٹیکس لگایا تھا بلوں کے اوپر، وہ ابھی تک وصول نہیں کیا۔ غریبوں پہ سارے ٹیکس وصول ہو رہے ہیں اور غریبوں پہ خفیہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ یہ غریبوں پہ چوری ٹیکس لگاتے ہیں، یہ غریبوں پہ ٹیکس لگاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن، جس کا پتہ ہی نہ چلے کہ یہ بھی کوئی ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے پاکستان کے کل ٹیکسوں کا 60% تک چلا گیا ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن، تھوڑے سے ڈائریکٹ آتے ہیں۔ ان کے اپنے حالات دیکھ لیں، عمران خان صاحب کا گھر 300 کنال کا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کا گھر 1600 کنال ہے، ایک رائے گڑھ کی محل میں رہتا ہے، ایک کو ادھر بدی تالا کے محل میں۔ یہ انسانوں کی طرح رہنا بھول کے پاکستان کے سیاستدان، سرمایہ دار طبقات اس قدر شاہانہ زندگی گزارتے ہیں کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ اپنا طرز زندگی بدلیں، اگر پاکستان کے حالات تبدیل ہونے تو ان سیاستدانوں کو جو لوگوں کی طرح نہیں رہتے، جن کا لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ایک ہمارے اوپر فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور ریاستی جبر کی مدد سے حکومت کرنے آئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ اپنے طرز زندگی کو سادہ کریں، اپنے تمام مراد ختم کریں، اور پاکستان کے جو لوگ دیکھیں پچھلے 1 سال میں 1.5 کروڑ لوگ پاکستان کا غربت کی لائن کے نیچے چلا گیا کہ 34% جو وہ تھی غربت کی سطح، اب 40% غربت کی سطح پاکستان میں ہو گئی ہے۔ تو ان کا جو طریقہ کار ہے ورلڈ بینک کا اور IMF کا، اس سے پاکستان میں صرف غربت بڑھ سکتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم چیزیں بیچنے لگے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ کاکڑ صاحب کو کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ ساری عمر وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا ہے، ساری عمر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتا رہا ہے، اور ان کا خیال ہے اگر ہم زراعت کو ماڈرنائز کر لیں، پھر زراعت کو ماڈرنائز کرنا ہے تو مزاروں کو زمین تقسیم کریں، غریب کسانوں کو زمینیں دیں، یہ جن کے پاس پہلے بہت زمینیں ہیں ان کو زمینیں دیں گے تو زمینیں آباد نہیں ہوں گی۔ آپ پاکستان کی زمینوں کی تقسیم کریں، جدید نظام کا خاتمہ کریں، جہاں پہ زراعت ترقی کی طرف چلی جائے گی۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ نشکاری نہ کریں، نشکاری کے بجائے جو صحت پر، رہائش پر، تعلیم پر اور سینیٹیشن پر اور ماحولیات کے صاف کرنے پہ جو پیسہ وہ خرچ کریں، اس طرح پیسے لگاتے نہیں جہاں ضروری ہے پیسہ لگانا، غیر ترقیاتی اخراجات کی طرف بہت زیادہ رقم جو ہے ان کی اپنی وجہ سے یہ اسمگلنگ ہوتی نہیں ہے۔ اگر تھوڑی سی اسمگلنگ روکی ہے تو ڈالر تھوڑا سا نیچے آیا ہے۔ یہ اگر تھوڑے سے ریاست کنٹرول کرنا چاہے تو یہ بالکل کر سکتی ہے، لیکن یہ طبقاتی طور پر امیروں کے ساتھ ہے، غریبوں کے ساتھ۔ ہم غریبوں کے نمائندے، مزدوروں، کسانوں کے نمائندے آج یہ مطالبہ بھی کرنے آئے ہیں کہ مزدور کی کم از کم تنخواہ 50,000 روپے کرو۔ ہمیں ڈے کلیئر انکم سپورٹ نہیں چاہیے، ہمیں چیریٹی نہیں چاہیے، ہمیں باعزت منصفانہ آمدنی چاہیے جو صرف روزگار سے ہو سکتی ہے، جو اچھی تنخواہ سے ہو سکتی ہے۔ ہم صرف سر کو اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، یہ ہمارا سر جھکا کر جینا ہم سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ نواز شریف اور شہباز شریف اور عمران خان اور یہ جو زرداری یہ چاہتے ہیں لوگ ہاتھ پھیلاتے رہیں، ان کو 1,000-2,000 روپے مہینے کا دیتے رہیں، اور یہ لوگ ساری عمر بیکاریوں کی طرح ایک بکاری کی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے رہیں۔ اگر آپ نے غربت ختم کرنی ہے تو ملازمت کے، روزگار کے، صنعت کے آپ نئے طریقے ڈھونڈیں یہاں پہ، جو بالکل یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو آج ہم یہی کہنے آئے کہ میں سائمہ سے کہوں گا کہ
جو اگر وہ کہ ہم یہاں پہ آج کی ہماری پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو IMF اور ورلڈ بینک کا اجلاس اس وقت مراکش میں ہو رہا ہے، اس حوالے سے ایک غم و غصہ پوری دنیا میں پایا جا رہا ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، اس وقت کوئی 74 ممالک ہیں جن میں وہ 500 کے قریب آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کال کی ہوئی ہے، اور مختلف ملکوں میں IMF کے خلاف مظاہرے جو کہ اس سلسلے میں ہم پرسوں بھی مظاہرہ کریں گے. اور جیسے فاروق صاحب نے بتایا کہ ہم ادر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہے جس میں ہمارا ایک پیپلز ٹریبیونل ہے، پھر ہم نے وہاں پہ عوامی ریلی بھی مزدوروں کی ایک قصور میں جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ صرف پاکستانی نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک کی پالیسیز سے تنگ ہیں. لیکن پاکستان کے گرد جو ہے وہ IMF نے گھیرا زیادہ تنگ کیا ہے. IMF کی شرطیں پاکستان کے ساتھ زیادہ کڑی ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ چائنا کو بیک رکھنا چاہتا ہے، بیک پہ کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کی مدد کے لیے آگے نہ آئے، اور وہ چائنیز فائنینسنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے اس کی وجہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ کچھ ہماری حکومتیں بھی ہیں جو ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی کوئی سیاسی جو ہے وہ استحکام نہیں ہے. کوئی بھی پارٹی جو جتنے بھی زیادہ ووٹ لے کے یہاں پہ آ جاتی ہے تو وہ ہر وقت ڈگمگاتی رہتی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب ہماری حکومت چلی جائے گی اور کب یہاں پہ کیا ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری حکومت کی جو پالیسیز ہیں اور جو ہماری حکومت ہے وہ کسی بھی بات میں کوئی مضبوط اسٹینڈ لینے کے قابل نہیں ہوتی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ عوام جو ہے وہ کافی کا چشمہ جی عوام کے ووٹوں سے ہم آتے ہیں. عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ جیسے فاروق صاحب نے آپ کو تھوڑا بتایا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کی فاروق صاحب نے بات کہ 60% پاکستان میں جو ٹوٹل ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا 60% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، جو کہ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں پروگریسو ٹیکس سسٹم نہیں ہے، پاکستان میں ریگریسو ٹیکس سسٹم ہے، جس کے نتیجے میں 60% پیسے جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز، اور وہ انڈائریکٹ آپ کی بجلی روٹی آٹا دال ہر چیز گیس سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے، وہ سب انڈائریکٹ ٹیکسز میں آ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور اس طرح کے ٹیکسز جو کہ پوری دنیا میں جس کو کوئی تصور نہیں ہوتا. اور جب آپ بات جیسے PTI نے آپ کو فون کے وہ آپ نے اگر PTI اپروو نہیں کروایا تھا تو فون نہیں چلے گا، تو یہ ایک نیا ٹیکس ہے، یہ اتنے کا فون نہیں ہوتا جتنا آپ ٹیکس پے کرتے ہیں. تو اس میں بھی یہ بھی ایک عجیب قسم کی چیز ہے جو کہ دنیا میں شاید کہیں بھی نہیں پائی جاتی. تو یہ ساری چیزیں اور اس پوری صورت حال کے اندر جو سب سے زیادہ طبقہ متاثر ہو رہا ہے اوبیسلی وہ پاکستان کا جو 95 سے 98% جو طبقہ ہے، جس کے اندر لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اور جس کو ہم ورکنگ کلاس کہتے ہیں وہ اس میں شامل ہے. اور جو پاکستان کے اندر جو جس کو اپر مڈل کلاس طبقہ کہا جاتا تھا آج سے 10 سال پہلے، میرا خیال ہے وہ لوور مڈل کلاس طبقے میں آ گئے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے مہنگائی اور اخراجات بڑھ رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس وقت یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ ایک تو قرضہ جات کی جو واپسی ہے اس کا فی الحال جو ہے اس کو کچھ عرصے کے لیے معطل کر دیا جائے، اور پاکستان کے اندر امیروں پر ٹیکس لگایا جائے، اور فاسل فیول کے اندر جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے بجلی کے لیے، انرجی کے لیے، اس کو بند کیا جائے. آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں مراکش میں ورلڈ بینک اور IMF کے سالانہ اجلاس کے موقع پر یہ کہنے کے لیے کہ ورلڈ بینک اور جو ہے یہ IMF یہ اپنی پالیسیاں تبدیل کرے، یہ قرضہ جات کو ختم کرے، یہ فاسل فیول کے اداروں کو فنانس نہ کرے، اور یہ پاکستان میں جو موسمی نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کرے.